بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج لاہور میں بڑی چہل پہل ہے، لندن میں بھی بڑی چہل پہل ہے، اور لندن اور لاہور میں ہونے والے واقعات اور آنے والی شخصیات، لاہور کے مہمان اور لندن کے مہمان، یہ خبروں کو جنریٹ کر رہے ہیں، اور ان کی آمد و رفت جو ہے یہ افواہوں کو جنم دے رہی ہے۔ اور ہم نے سنا تھا ماضی میں کہ وہ محلاتی سازشیں ہوتی ہیں، یا محلاتی وہ جو ہوتی ہے نا افواہ سازی، اس طرح کی بے یقینی کی صورتحال، اس طرح کی چیزیں ہم نے بہت سنی ہوئی ہیں۔ اور ہسٹری میں بھی اگر آپ نکالیں تو وہ پڑھیں تو مغل درباروں میں کیا ہوتا تھا، اور پھر برنیئر کی اگر آپ تاریخ پڑھیں ہندوستان کے سفر کا جو سفر نامہ ہے اس کا، تو اس میں اس نے کیا کیا لکھا ہوا ہے کہ کس طرح اورنگزیب اور اس کے بچے آپس میں کیا کیا کرتے تھے۔ کچھ اسی طرح کے سین اس وقت پاکستان میں چل رہے ہیں، لیکن افواہیں زیادہ ہیں سر۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کچھ افواہیں ہیں، اور وہ افواہوں کو بے پرکی ہم چھوڑ رہے ہیں۔ سر جی معاملہ یہ ہے کہ ملتان سے لاہور آئے جناب آرمی چیف صاحب، اور آرمی چیف پاکستان کا وہ شخصیت ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مطلب شیر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، کہ پتہ نہیں مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اس طرح کی ایک سینگ ہے۔ آرمی چیف کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا۔ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ ہو چکی ہو، آرمی چیف جو ہے وہ الوداعی ملاقاتیں کر رہا ہو، آرمی چیف ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، بابا ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کی آپ اس کو مثال سمجھ لیں۔ تو اسی لیے ہم سہمے ہوئے لوگ ہیں، ڈرے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کی بھی کوئی بھی کسی قسم کی غیر معمولی جو نقل و حرکت ہوتی ہے وہ ہمارے کان کھڑے کر دیتی ہے، ہمارے وہ کیڑیاں سی دوڑنی شروع ہو جاتی بدن کے، کی ہونے لگا۔ تو یہ ہے، خبریں بڑی عجیب و غریب سی پھیل رہی ہیں، افواہیں بڑی عجیب و غریب سی ہیں کہ جی کہ ادھر رات کو وہ پہنچے ہیں لاہور، اوپر سے آگے صدر مملکت عمران خان صاحب پہلے ہی لاہور میں بختر بند شازمان میں ہیں، وہ جو ان کا گھر ہے وہ بنکر بن گیا ہوا ہے اس وقت، اور ان کو یہ خوف گھیرے ہوئے ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ان کی جان کی دشمن ہے۔ اور مطلب چلیں وہ ایک علیحدہ سے سبجیکٹ ہے، ہم پھر کبھی اس پر بات کریں گے، لیکن کہ یہ والی یہاں کے ملاقات ہونے والی ہے، یہ گفتگو پھیل گئی ہے، اور ملاقات ہونے والی ہے، اور ادھر یہاں پر صدر صاحب اور آرمی چیف صاحب اکٹھے پہنچے ہیں، اور ادھر جو ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے روک لیا اپنے بھائی کو، یہ ٹھہر جا، یہ نہیں جانا، کہ اتنے پتہ نہیں کی ہونے لگا، پہلے ادھر دیکھ لیں تو پھر وہ جو کریں گے پھر ہم کچھ کریں گے۔ سر یہ اگر ہم نے ان افواہوں کے پیچھے پڑنا ہے تو پھر بڑی بڑی خوبصورت، بڑی بڑی سنسنی خیز افواہیں، مثال کے طور پہ اوپر کے جی کہ چونکہ اب میں یہ انورٹڈ کوما میں کہہ رہا ہوں کہ سنسنی خیز افواہوں کے اوپر ہم نے چلنا، تو ایک افواہ نمبر ون یہ ہے کہ جی کہ آرمی چیف صاحب کو چونکہ لندن والوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب ہم نے تو جناب بس ہم نے ایکسٹینشن نہیں کبھی دی، تو بس مہربانی کریں آپ بھی، تو اس کے بعد اس جواب کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس آپشن ہی کیا ہے کہ وہ جا کے عمران خان صاحب کو کہیں کہ خان اٹھ تیاری کر، لانگ مارچ کرو اور چھا جاؤ، ہر چیز کو توڑ دو، پھلانگ دو، یہ کر دو، وہ کر دو، انریسٹ پیدا کر دو۔ اب اس کو مطلب اس کا کیا حل نکلے گا؟ اگر یہ اس افواہ کو ہم درست تسلیم کر لیں تو اس کا حل کیا نکلے گا؟ مطلب ماشاء اللہ۔ اور پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے ماشاء اللہ لگائے ہیں، یہ ان کو میں کہہ رہا ہوں جو یہ افواہوں کو جنریٹ کر رہے ہیں، جو افواہیں پھیلا رہے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے جو ان افواہوں کے اوپر کان دھر رہے ہیں، وہ تجزیہ کریں کہ باجوہ صاحب مارشل لا لگا کے کیا حاصل کرنا چاہیں گے، پرویز مشرف صاحب نے کیا حاصل کر لیا، ضیاء الحق صاحب نے کیا حاصل کر لیا۔ آپ خود حساب لگائیں نا کتنی کی عزت ہے، اور اینڈ کیا ہوا؟ ایوب خان صاحب یا یہاں صاحب، اور پانچواں تو کوئی اگر کسی نے کوئی اور تجربہ اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ وہ آئے گا تو یہ کرے گا تو وہ کرے گا، سر نہیں ہو سکتا۔ ان کے پاس جو ہے وہ کچھ مطلب کہہ لیں کہ کوئی آؤٹ آف دا باکس کوئی آئیڈیا نہیں ہے، اور نہ کبھی اس قوم نے اس طرح کے آئیڈیاز کو اپنے اوپر مسلط ہونے دیا ہے۔ سال بڑی مشکل سے ڈکٹیٹر نکالتا ہے، اس کے بعد جناب وہ جو وکلا تنظیمیں، صحافتی تنظیمیں، یہ دو تنظیمیں ایسی ہیں جنہوں نے کبھی بھی کسی بھی مارشاء اللہ کو ویلکم اس طرح سے نہیں کیا، سپورٹ نہیں کیا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ضرور ہوئے، لیکن یہ کہ سب سے پہلے آواز انہی فورمز کے اوپر سے اٹھتی ہے، پھر سیاسی پارٹیاں میدان میں رہتی ہیں۔ تو لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں
وہ میں تو ان کو اس بری نیت کا آدمی ہی نہیں سمجھتا. لہٰذا میں یہ، اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو بھی یہ بائی نہیں کرنا چاہیے. باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کے متعلق میں پہلے بھی کہا تھا عمران خان صاحب کے متعلق کہ سر کہ یہ لاچی سپاری سونف ہے. باجوہ صاحب دیکھیں، باجوہ صاحب نے جن جن کے ساتھ سرو کیا پہلے وہ نہیں روک سکتے تھے. جس فلوس کے اوپر جس قوت کے ساتھ آ رہا تھا پروجیکٹ عمران خان، تو وہ نہیں روک سکتے تھے. ان کی جگہ پہ اور بھی کوئی آرمی چیف ہوتا وہ نہیں روک سکتا تھا. وہ نیچے سے اٹھا کے لایا ہوا آرمی چیف نہیں روک سکتا ہوتا. وہ نہیں کہہ سکتا خبردار کہ آپ نے پرائم منسٹر کے خلاف یہ والا کام نہیں کرنا، یا یہ والا کام جو ہے یہ ڈیموکریسی کے اگینسٹ ہے، کیونکہ اس کے اوپر پہلا الزام لگے گا کہ اے بندہ ہی فلانے کا. تو باقی باجوہ صاحب نے نواز شریف صاحب کو اس چنگل سے نکالا، ان لوگوں سے چنگل سے نکالا جو پروجیکٹ عمران خان کے اوپر پہرے دے رہے تھے، جو ان کو پوری قوت کے ساتھ چلا رہے تھے، اور ان کے ارادے تو بڑے خطرناک تھے. میں اب اس کے سے آگے نہیں جانا چاہتا. یہ خود نون لیگ والے کلیم کرتے ہیں کہ وہ ارادے کیا تھے. تو نواز شریف صاحب شاید جو ہیں وہ کہا تھا نا، باجوہ صاحب نے کہا تھا عمران خان صاحب کو اور پروجیکٹ عمران خان کے جو سرخیل تھے ان کو، کہ اگر آپ ایک اور بھٹو برداشت کر سکتے ہیں تو نہ جانے دیں نواز شریف کو. جب شور پڑ گیا تھا نا کہ جی کہ باجوہ صاحب پیچھے یہ وہ کر رہے ہیں، وہ راستہ نکال رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا بسم اللہ پرائم منسٹر صاحب یہ فیصلہ آپ کا ہے، پائن تسی بھی فلانے 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 صاحب جو ان کے ماتحت تھے، بسم اللہ چک کے رکھو کم. تو اسی طرح جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھی ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. ان کو لگ رہا ہے کہ وہ کسی نیچے سے وہ جو کلیم کرتے ہیں کبھی DW کے ساتھ کبھی CNN کے ساتھ، مجھے نیچے سے رپورٹیں آتی ہیں. سر تھلے والے کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ لیوریج ان کو باجوہ صاحب کی تھوڑی سی نرم مزاجی کی وجہ سے ملی ہوئی ہے. باجوہ صاحب وہ جو ہیں وہ لاچی سپاری سونف خوشبو. سر پیلی پتی راجا جانی ٹھوک کے برابر دا تو اگوں آنا ہے. یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. اور جو ہی یہ میرا خیال نہیں ہے، یہ جو جنہوں نے باجوہ صاحب کے ساتھ سرو کیا ہے، جنہوں نے تو میں پولیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں، میں پولیٹیشنز کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. یہ ان کا کہنا ہے. میں کچھ سینئر ترین جرنلسٹ، میں ان کی یہ آپ کو جنہوں نے باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اور ان کو وہ جن کے پاس اندر کی خبریں ہوتی ہیں، جو پاور پالیٹکس کا ایک طرح سے پارٹ ہوتے ہیں، میں ان کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یہ میرا کوئی تجزیہ نہیں ہے، اڈا میں کوئی میرا ٹانٹے ہاں نہیں ہے، سمجھیں اس بات کو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ عمران خان صاحب جو اتنا اچھل کود رہے ہیں، یہ باجوہ صاحب کی پتہ نہیں، ایک تو خواہش یہ ہو سکتی ہے کہ یار اڈا گند نہ پہ، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ان کے ساتھ بھی سرو کیا ہوا ہے، تو وہ ایک شریف آدمی اس طرح کے. یہ بہرحال یہ ان کو آپ نے کریڈٹ دینا ہے دے لیں، یہ ان کی ذات کا اس کی خامی قرار دینی ہے دے لیں. یہ ان کی اسی عادت کی وجہ سے نواز شریف صاحب آج ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہی کی اس عادت کی وجہ سے عمران خان صاحب فوج کے اوپر حملے کر کے بھی زرداری یہ کیا کہتے ہیں بلاول صاحب پتہ نہیں کتوں آگے ویچ باجوہ صاحب، وہ بے ہلدی ہے نا باجوہ تے بلاول. تو باجوہ صاحب جو ہیں یہ انہی کی وجہ سے ہیں کہ بھائن گھر چڑے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ تو سر الگ سمجھ جاندی ہے. تو یہ ہے معاملہ. تو میں یہ بائی نہیں کرتا یہ اس طرح کے سازشی مفروضے. بہرحال سازشی مفروضہ نمبر 2 وہ یہ ہے کہ جی کہ آرمی چیف جو ہے وہ اگلا وہ لگانا چاہ رہے ہیں اپنا باجوہ صاحب اپنی مرضی کا لگانا چاہ رہے ہیں، اور وہ والے لندن والے اپنی مرضی کا چاہ رہے ہیں، اور باجوہ صاحب جو ہیں وہ مطلب نیچے ان کا دھیان ہے. میں نام نہیں لے، میں آپ نے یہ جج کیا ہوگا، آبزرو کیا ہوگا کہ میں کسی جو سینیارٹی لسٹ کے اوپر جتنے بھی نام ہیں میں ان کا نام لے کے کوئی ذکر نہیں کرتا کنٹروورشل. میں کم از کم نہیں چاہتا کہ اس فورم سے کوئی کنٹروورشل ہو. باقی فیصلہ تو وزیر اعظم نے کرنا ہے، اور وزیر اعظم نے بھی کیا کرنا ہے کسی اور نے کرنا ہے. کسی اور نے کیا کرنا ہے؟ زرداری صاحب نے کرنا ہے، مولانا فضل الرحمان، اتحادیوں نے کرنا ہے. کیونکہ خبر ہمارے پاس یہ پہنچی ہے کہ وہاں پر معاملہ جو تھے وہ میں نے پہلے بھی یہ ٹیلنگز نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پھڈا ہے یا وہ جو معاملہ گڑبڑ ہے وہ اتحادیوں کی طرف سے ہے اور کسی طرف سے نہیں ہے. خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ میری اوقات کیا ہے، میری بساط کیا ہے. جو بندہ اپنی مرضی کی FIR درج نہ کرا سکتا ہو جس سسٹم میں، وہ آرمی چیف لگائے گا اپنی مرضی کا. یہ عقل کو ماننے والی بات ہے؟ عقل کی کسی کونے کھانچے میں گھستی ہے؟ یہ بات نہیں گھستی. تو باقی باجوہ صاحب جو ہیں وہ بس جا رہے ہیں. ہماری اطلاع کے مطابق وہ لاہور میں ان کا الوداعی وزٹ ہے.
وہ جس طرح الوداعی ملاقاتیں انہوں نے کرنی شروع کر دی ہیں، لاہور کی آج باری ہے، اور یہاں پر خالصتاً ایک پروفیشنل فوجی دورہ ہے ان کا۔ اگر آرمی چیف نے فیصلہ کر ہی لیا ہے، جو کہ میری اطلاعات کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سیاست ہے، ریاست ہے، تو اگر انہوں نے ملنا ہی ہوا تو وہ مل کے کیا کر لیں گے عمران خان صاحب سے؟ صدر صاحب، عمران خان صاحب، آرمی چیف کیا کر لیں گے؟ میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، جو باتیں چل رہی ہیں سر، کچھ نہیں ہونا۔ باجوہ صاحب میرا نہیں خیال کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ بھی نہیں کچھ چاہتے۔ جب وہ کچھ نہیں چاہتے تو پھر پیچھے کیا ہے؟ اور اگر وہ چاہتے بھی ہوں تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ گنجائش کتنی کیا؟ تو کیونکہ اب تو چیزیں اور طرف بڑھ گئی ہیں، تو وہاں پر جو ہے لندن میں معاملہ پھنسا ہوا ہے، اور وہ اتحادیوں کے درمیان پھنسا ہوا ہے سر، اور وہ نمبروں کا کھیل ہے۔ کوئی کہتا ہے نمبر یہ، تو وہ کوئی کہتا ہے نمبر یہ، کوئی کہتا ہے کہ آرمی چیف ہوتا ہے، وہ اپنا یا پرایا نہیں ہوتا، اور وہ آپ کے جتنے سجن بیلی ہوں وہ نہیں ہوتے۔ لیکن زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ادھر تو غور کرو۔ زرداری صاحب والا جو معاملہ ہے، اس پر تھوڑا سا آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ یہ وہ والی گورنمنٹ ہے، اتحادی گورنمنٹ ہے، کہ جس کی کیبنٹ نے اپروول دی تھی کہ یہ جو 150 ملین پاؤنڈ جو ہے 40 ارب کے قریب جو ہے، وہ انگلینڈ سے پیسے آئے تھے، اور وہ چپ کر کے انہوں نے بند لفافہ اپروول کروا کے ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے تھے۔ یہ اس کا ہم نے حساب لینا ہے۔ اور جو صحافیوں کے ساتھ لاہور میں ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم صاحب کی، وہ بڑے فرم تھے اس کے اوپر کہ نہیں پائے نہیں، یہ بہت بڑی ڈکیتی ہے، اس کا ہم نے حساب لینا ہے۔ لیکن سر، ملک ریاض صاحب کی طرف کوئی میلی آنکھ کر کے نہیں دیکھ سکا ابھی تک۔ گورنمنٹ کا ارادہ تھا، دیکھنے والی تھی، لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ پائن میں چلے ہیں کار، کر سکتے ہو میرے بغیر حکومت سانبھ لو۔ یہ ملک ریاض میرا آدمی ہے، اس کے خلاف میں نے نہیں کچھ ہونے دینا۔ تو سر، اگر وہ ملک ریاض کے اوپر اتنا سٹینڈ لے سکتے ہیں تو آرمی چیف تو بڑی وڈی بلا ہوتی ہے سر، بہت بڑی بلا ہوتی ہے۔ اب زرداری صاحب جو ہیں، وہ ان کا پاکستان کی فوج کے ساتھ چلنے کا طریقہ جو انہوں نے چلا کیانی صاحب کے ساتھ، میرا خیال ہے کہ کسی نان پولیٹیکل جو پولیٹیکل جو دور ہے، اس میں زرداری صاحب وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مطلب 70 دستور کے بعد، یہ جو ہمارا ہے 73 کا آئین، اس کے بعد جو ایکسٹینشن جو کسی جمہوری حکومت نے دی تھی، وہ زرداری صاحب وہ اس کے بانی ہیں کیانی صاحب کو دینے کے لیے۔ اور زرداری صاحب نے تو مطلب فوج کے ساتھ بڑے معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کی، وہ تو پھر نہیں ہو سکے۔ لیکن چلیں بہرحال، تو زرداری صاحب کا یہ گمان ہے کہ نہیں، آرمی چیف اپنا ہی ہوتا ہے۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ آرمی چیف اپنا نہیں ہوتا، میں تجربے کی بنیاد کے اوپر میں نے سیکھا ہے، تو لہٰذا آپ اپنا لگائیں یا کسی کا لگائیں، تو وہ آرمی چیف ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے وہ اپنا، وہ خود وہ ہوتا ہے کہ اس کی پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ میں نے آرمی کو لے کے کس طرح چلنا، کمانڈ۔ تو یہ باقی ایسی باتیں ہیں۔ تو سر، گیم وہاں پہ پھنسی ہوئی ہے، تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہاں پر نواز شریف صاحب نے اب بیلنس کرنے کے لیے کہ یہ میرے درمیان اور زرداری کے درمیان جو میچ پڑا ہوا ہے، دروغ بر گردن راوی، ہمارے ذرائع مصدقہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اب نواز شریف صاحب نے کہا کہ اس کو کھولیں، اس کنورسیشن کو اب اتحادیوں کے فورم کے اوپر لے کے آتے ہیں اور ان سے ذرا مشورہ لیتے ہیں، کیونکہ ٹائی پڑ گئی ہے نواز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کی۔ تو اب مینگل صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ دوسرے تیسرے آئیں گے، پھر کوئی فیصلہ ہونا ہے۔ تو یہ جو افواہیں ہیں، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، سر صرف آرمی چیف لگنے والا ہے۔ اور آرمی چیف کون لگے گا، یہ ہے $1 ملین کویسچن۔ $1 ملین کویسچن میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، یہ کویسچن ہی نہیں ہے۔ یہ تو عمران خان صاحب نے پتہ نہیں کس رواں روی میں کہہ دیا تھا، مطلب کس چکر میں کہہ دیا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو چیزیں نارملائز نہیں ہیں، یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، ہو جائیں گی، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اور اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ سنسنی جو ہے وہ خریدنے یا پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر، چیزوں نے دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، خواہشات اپنی جگہ پر ہوتی ہیں اور معاملات کس طرح چلنے ہیں، نیچرل فلو جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور پولیٹیکل سائنس کیا ہے، یہ ایک علیحدہ سی چیز ہے۔ ہیومن لمیٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ کیا ہیں۔ سر، خواہش تو ہر بندے، خواہش تو پتہ نہیں، دیکھیں خواہش لے کے عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں اگلا آرمی چیف لگاؤں گا، بلکہ اس سے پہلے میں نے وزیر اعظم بننا تھا، پھر میں نے آرمی چیف لگانا تھا۔ سر، وہ کر پائے؟
وہ تو ڈی جی آئی ایس آئی اپنی مرضی کا نہیں لگوا سکے. تو مطلب چیزیں جو فلو میں چل رہی ہوتی ہیں اور جو ایک نیچرل فلو ہوتا ہے، ایک بہاؤ ہوتا ہے حالات کا، وقت کا اور مزاج کا، پتہ نہیں کس کس چیز کا، اس کے آگے بند باندھنا، اپنی خواہش کا جن کھڑا کرنا، اٹس ناٹ ایزی جاب. اور لوگ جو ہیں وہ منہ کے بل گرتے ہیں، دند نکل جاتے ہیں سر. یہ عمران خان صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کی خواہش جو ہے وہ وہی مان لی جائے، یا پھر جو زرداری صاحب کی ہے وہ مان لی جائے. کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے، اور وہ کیا ہونا ہے کہ آرمی چیف لگنا ہے. اور ٹائم قریب آتا جا رہا ہے، جو ٹائم قریب آتا جائے گا اس طرح کے افواہوں میں شدت آتی جائے گی. لیکن یہ طے ہے کہ چیزیں پولیٹیکل سائنس کے اصولوں کے مطابق طے ہونی ہیں، اور جو پولیٹیکل سائنس کے اصولوں کے خلاف چلنے کی کوشش کرے گا، نیوٹن کے قانون کے خلاف چلنے کی کوشش کرے گا، پولیٹیکل سائنس کے جو بھی اصول ہیں جو وضع کیے ہیں انسان نے صدیوں کے بعد، تو سر وہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. سر آپ لگائیں گے 6ویں سے 7ویں سے 8ویں سے، تو پھر وہ آ کے اپنے رنگ ضرور دکھائے گا، یا جو بھی اپنی خواہش کو ناجائز طور پر پورا کرنے کی کوشش کرے گا اس کو اس کی قیمت دینی پڑے گی. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ قیمت ہمیں دینی پڑتی ہے، اس قوم کو دینی پڑتی ہے. یہ ہمارے لیڈروں کو سمجھ نہیں آتی بات. یار کچھ چیزیں جو ہیں وہ نیچرلی بھی تو ہونے دیں. بہرحال اپنی ہر بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے. تو افواہوں پہ دھیان نہیں دینا آپ نے کہ لاہور میں یہ ہو رہا ہے، لندن میں یہ ہو رہا ہے. کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور وہ پازیٹیولی اس کو سوچیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ نہ کوئی مارسلہ لگ رہا ہے سر، نہ کوئی ایکسٹینشن ہو رہی ہے. اگلا آرمی چیف آنا ہے، اور اگلے آرمی چیف کو لانے کے لیے ظاہر ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے وہ حکومت والے ہیں، اور حکومت والوں کی چلنی ہے، اور حکومت والے بھی کوئی ایک نہیں ہیں. وہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اب دیکھیں کس کی چلتی ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.